رات جتنی بھی گہری ہو جائے انسان اتنا ہی بے فکر ہو جاتا ہے۔ شہروں کی لائٹس، ٹریفک کی آوازیں، لوگوں کی دوڑ بھاگ، سب کچھ ایک دھندلا سا قصہ لگتا ہے، مگر اوپر آسمان میں ایک دن ایسا لکھا جا چکا ہے جس کا آنا تحت وقت انسان سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کی ہر سانس ہوا میں اڑ کر کھو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک لمحہ آئے گا جب دفتر بند نہیں ہوں گے بلکہ کھل جائیں گے، جب زمین اپنے اندر کی کہانی اگل دے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ دن جسے قیامت کہتے ہیں، جس کا آنا یقین ہے اور جس کا حساب کسی سے چھپا نہیں۔ ذرا تصور کریں، وہ دن جب انسان کی نظر جھک نہیں پائے گی، کیونکہ اس دن سچ کا نور اتنا تیز ہوگا کہ کوئی جھوٹ، کوئی نقاب، کوئی بہانہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ وہ دن دور نہیں، بس پنہا ہے۔ اس دن کی شروعات نہ کسی بجلی سے ہوگی، نہ طوفان سے، نہ کسی انسانی آواز سے۔ اس دن کی شروعات ہوگی سور سے۔ سب کچھ چل رہا ہوگا جیسے روز چلتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی گناہ کر رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی پلین میں سفر کر رہا ہوگا اور کوئی ہاسپٹل میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوگا۔ اسرافیل کو سانسیں لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ہر گزرنے والے پل کے ساتھ سور کا وزن اور بھی بھاری ہوتا جاتا ہے اور عالم کی ہر چیز اس کی خاموشی محسوس کر رہی ہے۔ ان لمحوں میں وقت جم جائے گا۔ اس دن نہ وقت چلے گا، نہ دل دھڑکے گا اور نہ ہوا چلے گی، اور اللہ کہے گا پھونک دو، اور پہلی پھونک اس عالم کو ہلا دے گی۔ پہلی پھونک وہ صرف آواز نہیں ہوگی، وہ طاقت ہوگی، یہ زمین کی ہر چیز کا نقش قدم مٹا دے گی۔ اس پھونک کا نشانہ انسان نہیں بلکہ کائنات ہوگی۔ وہ پہاڑ جو ہزاروں سال سے تخت کی طرح کھڑے تھے آج روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ سمندر جو انسان کو زندگی دیتے تھے آج آگ کی گود بن جائیں گے۔ آسمان جو کبھی محفوظ لگتا تھا آج اس کے پردے چیر دیے جائیں گے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مصیبت نہیں، کوئی ظلم نہیں، صرف وقت پورا ہوا ہے۔ دل لوگوں کے سینے سے نکل کر گلے تک آ جائیں گے۔ ہر انسان کا رنگ اڑ جائے گا۔ عجیب حالت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج نہ ڈاکٹر بچائے گا، نہ کوئی آرمی، نہ حکومت، نہ طاقت۔ اس دن صرف اعمال بات کریں گے، اور پھر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا نہیں، قیامت ہے۔ پہلی پھونک نے دنیا کو توڑ دیا، مگر دوسری پھونک کائنات کو خالی کر دی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس خاموشی کا وزن کیا ہوگا۔ تب اللہ اسرافیل کو حکم دے گا، پھونک دو اور سب کو مٹا دو، اور پھر وہ پل آتا ہے جس میں زندگی اپنی آخری سانس لیتی۔ اس پھونک کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ آخر میں ملک الموت خود رک جائے گا، اور تب اللہ پوچھے گا کس کا حکم چل رہا تھا۔ اللہ پھر سے پوچھے گا آج بتاؤ کون بادشاہ ہے، اور فائنلی اللہ فرمائے گا آج بادشاہت صرف میری ہے جو ہمیشہ سے میری تھی۔ اور اس اعلان کے بعد سب کچھ خالی ہو جائے گا۔ کائنات کا ہر کونا اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ کوئی آواز نہیں،
कोई जिंदा नहीं. Just imagine it. A universe once full of life, now completely empty. No footsteps, no whispers, no angel flying, no human crying, no jinn hiding, no shining stars. इस पल सिर्फ अल्लाह बाकी होगा, बाकी सब खत्म. और फिर अल्लाह दोबारा हुक्म देगा, उठ जा. ज़मीन झुक जाएगी, आसमान का रंग बदल जाएगा, कायनात फिर से हिला दी जाएगी, ज़मीन को फैला दिया जाएगा, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल हमवार. कोई पहाड़ नहीं, कोई साया नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं. इंसानियत फिर से जिंदा की जाएगी, जैसे एक कतरा कार्बन से पूरी रूह बन जाती है. मैं फिर से? ये कौन सा दिन है? आज इंसान को वापस उस शक्ल में लाया जाएगा जिसमें वो दुनिया में लाए थे, बिना कपड़ों के, बेमाल, बेसहारा. और जब फरिश्ते जमीन पर उतरेंगे, जमीन पर जगह कम पड़ जाएगी. एक फरिश्ता कहेगा, आज फैसले का दिन है, आज कोई वापसी नहीं, आज सिर्फ हिसाब है. मैंने तो सोचा था ये सब कहानियां हैं. यह है कयामत का पहला मंजर. इंसान जिंदा है मगर जिंदगी का इंतजार नहीं, अब सिर्फ हिसाब का इंतजार है. जिस दुनिया में हम रहते थे उसमें सूरज दूर से उठता था, मगर कयामत के दिन सूरज आसमान में नहीं, सरों के ऊपर होगा. आज ना कोई दरख्त होगा, ना कोई साया, ना कोई शेर, सिर्फ आग की गर्मी और इंसान के आमाल का बोझ. हर शख्स पर गर्मी उतनी ही पड़ेगी जितने उसके गुनाह भारी होंगे. ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? फरिश्ता बोलेगा, ये तेरे अमाल हैं, आज ये तेरे साथ खुद खड़े हैं. बस करो, गर्मी से मर जाऊंगा. मेरा दिल फट रहा है. ये कौन सा अजाब है? अजाब नहीं, ये तो सिर्फ इंतजार है. फरिश्तों के एक रास्ता बन चुका है और इंसान उस रास्ते को देखकर और भी टूट जाता है. कई मर्तबा अजाब से ज्यादा दर्द देता है अजाब का इंतजार. या अल्लाह, वापिस ले जा, मैं तौबा कर लूंगा. नहीं, आज कोई वापस नहीं जाएगा, आज कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, आज जरा सा गुनाह भी छुप नहीं सकता. और फिर इंसान समझ जाएगा, अब बस एक ही रास्ता है, शफाअत का. क़यामत का दिन लंबा होगा, इतना लंबा कि सालों का हिसाब एक लम्हे में हो जाए और लम्हों का हिसाब पहाड़ों जैसा लगे. गर्मी, प्यास, भीड़, चीखें और ऊपर से उबलता हुआ सूरज जिसका हर शोला इंसान को उसके अमाल याद दिला रहा होगा. लेकिन अजाब से भी भारी चीज होगी इंतजार. कब शुरू होगा हिसाब? कब अल्लाह हुक्म देगा? क्या हम बचा सकते हैं अपने आप को? मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आएगा. इंसान का सब्र टूटना शुरू हो जाए. अय आदम, आप हमरे वालिद हैं, हमरे लिए अल्लाह से गुजारिश करो. आदम अलैहिस्सलाम सर झुका लेंगे, आंखों में आंसू और टूटे हुए दिल से कहेंगे, नफसी नफसी, आज मैं सिर्फ अपनी फिक्र में हूं. आज अल्लाह का गजब इतना शदीद है कि आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. आए नूह, आप सबसे ज्यादा सब्र करने वाले नबी हैं, आप हमारे लिए दरख्वास्त करो. नफसी नफसी, जाओ इब्राहिम के पास जाओ. अय इब्राहिम, आप अल्लाह के खालील हैं, आप हमारे लिए कुछ बोलो. आज मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जाओ मोहम्मद के पास. और इंसान को समझ आ जाएगा इस दिन, इस हिसाब, इस इंतज़ार से सिर्फ एक शाफी, एक रहमत, एक रहीम इंसान बचाए. जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भाग रहे होंगे, तब कायनात का रंग बदल रहा हो. एक गहरी सख्त खामोशी ज़मीन पर उतर आएगी, जैसे सारी ज़िंदगी रुक कर एक ही दांतों पे टिक गई हो. फिर अर्श का नूर आसमान को चीर कर नाजिल होने लगे. आज अर्श अपने रब के हुक्म के इंतज़ार कर रहा हो. फरिश्तों की सफ़े इतनी गहरी होंगी कि रूह तक निकल जाएगी. बिकॉज द किंग ऑफ किंग्स, अल्लाह is about to begin
the judgment. یہ میرا نام ہے اس پر, یہ میری کتاب, یہ سب لکھا گیا تھا. انسان کو اس کا عمل نامہ دیا جائے گا, وہ چاہے یا نہ چاہے. آج زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ, پیر, آنکھیں اپنے آپ گواہی دیں گے. اے میری جلد, تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ آج کوئی پردہ نہیں, آج کوئی چھپانا نہیں, اور شرم بچانے کا کوئی راستہ نہیں. یا اللہ, یہ سب میں خود بھول گئی تھی. اللہ نہیں بھولتا, انسان بھول جاتا ہے. میں نے کہاں ظلم کیا؟ کہاں؟ آج سچ اتنا برملا ہوگا کہ کوئی جھوٹ زندہ نہیں رہ پائے, اور پھر اللہ کا حکم آئے گا, میزان لاؤ. یہ انسانی سکیل نہیں, یہ وہ میزان ہے اس میں کوئی عمل گرتا نہیں, کوئی گناہ چھپتا نہیں, اور کوئی نیت ریت کی طرح اڑتی نہیں. اور پھر میزان ہلایا جائے گا. کچھ انسان اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے بچ جائیں گے, اور کچھ اپنے چھوٹے سے ظلم سے تباہ ہو جائے گا. اور یہ وہ پل ہے جب انسان سمجھ جائے گا کہ نیک عمل کے بغیر کوئی انصاف نہیں, اور ظلم کے ساتھ کوئی نجات نہیں. اس دن انسان کے چہرے یاد رکھنا, کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے غبار سے کالے ہو چکے ہوں گے. اور جب میزان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب اگلی منزل شروع ہوتی ہے, وہ منزل جہاں کمزور گر جائیں گے اور مومن بجلی کی طرح گزر جائیں. پلے صراط. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. پل صراط. یہ کوئی عام پل نہیں, یہ وہ پل ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہو, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, مومن ہو یا گناہگار. جب جہنم اپنے قیدیوں کو پکارے گی, آگ کی چیخیں ہوا کو چیر دے گی. یا اللہ, یہ آگ زندہ ہے. وہ زندہ نہیں, وہ انتظار کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز, امانت, خوبصورتی سے زندگی گزارتے تھے. انہیں نہ آگ رلاتی ہے نہ اندھیرا روکتا. کچھ لوگ بھاگ کر گزریں گے کیونکہ ان کے اندر اب بھی امید کا نور ہے. یا اللہ, پاؤں پھسل رہے, مدد. اور کچھ لوگ رات کی مچھلیوں کی طرح لپک کر اس پل کو چھینتے ہوئے گزریں گے. جہنم کے پنکھے, اس کے ناخن, اس کے پھندے ہر گناہ کو پہچانتے ہیں. منافق لوگ دنیا میں 2 چہرے رکھتے ہیں, آج کوئی چہرہ بچنے نہیں والا. یا اللہ, بس پورا ہو گیا, بس پورا ہو گیا. اور پھر ساری امت کے گزرنے کے بعد پل صراط کے نیچے جہنم کا دروازہ اور بھی کھل جائے گا. جب پل صراط کا امتحان پورا ہوگا, آگ کی زبانیں ان لوگوں کو چھو نہیں پائیں گی جنہیں اللہ نے بچایا ہے. تب ایک نیا نور پوری زمین پر پھیلے گا. یہ نور کسی سورج کا نہیں, جنت کا نور ہوگا. جنت اپنے مہمانوں کے لیے خود کھل کر مسکرا دے گی. جنت کا پہلا مہمان ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح نہیں, نور کی لہر کی طرح دروازوں سے گزر جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پھول مرجھاتے نہیں, جہاں رات ہوتی نہیں, جہاں موت آتی نہیں. اور اللہ فرمائے گا, میری رحمت نے تمہیں یہاں لایا ہے. جنت کا سب سے بڑا سکون ہوگا اپنوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا. جنت میں بڑھاپا نہیں, درد نہیں, تنہائی نہیں, آنسو نہیں, سوائے شکر کے. جنت کا سب سے بڑا انعام نہ نہر شہد ہے نہ حمیم کا قصر. جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا اللہ کو دیکھنا. جنت کے دروازے کے کھلنے کے بعد ایک اور دروازہ بھی کھلے گا جس کا نور نہیں ہوگا بلکہ آگ ہوگا. اس دروازے سے صرف ایک ہی چیز نکلے گی, آگ. آگ کی چیخیں, آگ کا غصہ, آگ کا انتظار. ان فرشتوں کے ہاتھ میں زنجیر ہوگی, ان کی شکل سے انسان کا جسم کانپ جائے. جہنم انسان کو اپنے گناہوں سے پہچانتی ہے, اس کی ہر لہر پکارتی ہے, کہاں ہو تم جس کے لیے میں بنائی گئی. جہنم کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں پچھتاوا ہے. جہنم کی آگ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور انسان کی تقدیر کا آخری باب لکھ دیا جائے گا. اس کے بعد نہ کوئی موت ہوگی, نہ وقت چلے گا, نہ تقدیر بدلے گی, اور نہ کوئی حساب باقی رہے. قیامت کا دن دنیا کی کہانی کا آخری باب نہیں, روح کی کہانی کا پہلا باب. آخرت دور نہیں,
صرف نظر سے پنہا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے ضرور سبسکرائب کریں.